نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु लेक्चर नंबर 42 है। गुज़श्ता नशस्त में जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी लेक्चर नंबर 41 की, उसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने देखा जंग बदर का जब मैदान सज गया तो कौन से लोग पहले एक दूसरे के सामने आए थे, किसने किससे पहले जंग में मुकाबला किया है। इन सारी चीज़ों की वजाहत हमने गुज़श्ता नशस्त में जो मैंने रिकॉर्डिंग के थ्रू भेजी थी उसमें हमने की। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। 1000 फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल फरमाए। जो मैंने आपको गुज़श्ता नशस्तों में जबल मलाइका दिखाया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पहाड़ पर फरिश्तों को नाज़िल फरमाया। फिर ये भी जंग में शरीक थे और हमने देखा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने खुद बताया कि जो सहाबियात के हाथों मारे जाते या सहाबियों के हाथ मारे जाते, उनकी जिस्म पर जो बाहर के निशानात होते वो मुख्तलिफ होते और जो लोग फरिश्तों के हाथों मारे जाते उनके जिस्म ही को समझ जाता कि ये फरिश्तों के हाथ मरे हैं, ना कि इंसान के हाथ। और फिर कई सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने खुद गवाही भी दी कि उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे किसी पर घोड़े बरसाए जा रहे थे और फिर उनके जिस्मों को जब देखा गया तो उनके जिस्मों पे यानी कुरैश के लोगों के जिस्मों को देखा गया जंग खत्म होने के बाद, तो उनके नाकों पर और जिस्मों पर वो कोड़ों के निशान मिले, गोया कि आसमान के फरिश्तों ने उन पर कोड़े बरसाए। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद का वादा किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मदद के वादे को पूरा फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की मदद फरमाई। तो ये तो था जो हमने गुज़श्ता नशस्त में देखा। जंग बदर ही के वाक़ये को हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें और मज़ीद तफ़सीलात हैं जिसको हमें डिस्कस करना बाकी है अभी, तो हम आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए अपने मजलिस का आगाज़ करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नेक्स्ट सब चैप्टर जो हमारा है वो है मैदान से इब्लीस का फरार। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इब्लीस से लाइन सुराखा बिन मालिक बिन जैसा मुजतली की शक्ल में आया था। जैसे हमने गुज़श्ता नशस्तों में बताया कि शैतान इब्लीस जो है वो भी इस जंग में आया था किसी और की शक्ल लेके। जैसे आपको पता है कि शैतान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको इतने इख्तियारात दिए हैं कि ये किसी की भी शक्ल में किसी के सामने आ सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल ये इख्तियार ही नहीं कर सकता। ना जिस्मानी तौर पे वो इख्तियार कर सकता है और ना ही वो किसी के ख्वाब में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक को लेकर किसी के ख्वाब में आ सकता है। अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है, तो गोया वो अल्लाह ही के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। शैतान ऐसे फ़ॉल्स जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जंग बदर में उसने सुराखा बिन मालिक का रूप ढाल लिया था और उस सुराखा बिन मालिक के जिस्म के शक्ल में लोगों के सामने आया था। तो जब यहाँ पर बात उसी की हो रही है और मुशरिकीन से अब तक जुड़ा नहीं हुआ था। यानी वो जंग के मैदान में आया तो था लेकिन अभी मुशरिकीन के साथ मिला नहीं था, ना उसने बातचीत की थी। लेकिन जब उसने मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की कारवानियाँ देखी, तो उल्टे पाँव पलटकर भागने लगा। तो वो शरीक तो हुआ था किसकी तरफ से?
कुरैश की तरफ से ना मुसलमानों के अगेंस्ट। लेकिन जब उसने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुसलमानों को ये मदद हासिल हुई है कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है और फरिश्ते लड़ने के लिए आए हैं मुसलमानों की मदद करने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को ये आप समझे कैपेबिलिटीज दी हैं कि वो फरिश्तों को देख सकता है और फिर वो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो उसने जब देखा कि फरिश्ते आ रहे हैं, तो वो उल्टे पाँव पलटकर भागने लगा। यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि जो शैतान यानी इब्लीस होता है, वो कभी भी उसके अंदर करेज नहीं होता कि वो अच्छाई को फेस कर सके। और इसी तरीके से हम इंसानों को भी अपने अंदर ये ट्रेट्स अगर हमारे अंदर है कि हम कोई समझे आपको कोई अच्छी चीज़ के लिए बुला रहा है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप फेस कर सक रहे हैं उसको। जैसे शैतान यहाँ पर पाँव दबाकर पलटकर भाग गया, यानी उसके अंदर ये हिम्मत ही बाकी नहीं थी कि वो फेस कर सके ना मुसलमानों को, क्योंकि फरिश्तों का नुज़ूल जब हुआ उसे पता चल गया कि मुसलमान ही जीतेंगे। तो ऐसे ट्रेट्स हमारे अंदर ना आने पाए कि हम सच्चाई के लिए खड़े ना हो सके। अगर हम बुज़दिली दिखाएँगे तो ये इब्लीस के ट्रेट्स हैं। मगर हारिस बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाक़ई सुराख़ा है। लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वो गिर गया और इब्लीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सुराखा कहाँ जा रहे हो? क्या हमसे जुदा न होगे? उसने कहा, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा वाला है। उसके बाद भागकर समुंदर में जा रहा था। यानी वो बेसिकली मैदान जंग से भाग गया, और क्योंकि उसने सुराखा बिन मालिक का रूप ढाला हुआ था, तो लोग जो थे उसके आस-पास वो उससे पूछने लगे कि तुम हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, क्यों जा रहे हो? तो उसने यही कहा कि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा वाला है। इसके बावजूद आप देखिए इब्लीस जो है शैतान, बताया जाता है कि वो इतना इबादत करने वाला, इतना अल्लाह को जानने वाला, इतना उसके अंदर उसने इतने साल अल्लाह की इबादत की है, लेकिन जब उसने अना दिखाई अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम नहीं माना, अल्लाह ने जब सिजदा करने का हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को, तो सारे ही फरिश्ते सिजदे में गिर गए, लेकिन वो तकब्बुर में आ गया। तो तकब्बुर और अना जो है इंसान को तोड़ने वाली चीज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क़तई नापसंद है ये चीज़ कि इंसान किसी भी बात पर तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ा समझे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सिफ़त को शैतानी सिफ़त बताई, यानी किब्रियाई सिर्फ़ अल्लाह ही की हो सकती है ना, कि हर चीज़ का कैपेबल सिर्फ़ अल्लाह ही है और सबसे आला अल्लाह ही की ज़ात है। जबकि इंसान हो, जन्नात हो, ये कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम इससे आला हैं। जो गलती शैतान ने की कि शैतान ने कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से आला हूँ, कि मैं आग से बनाया गया हूँ और ये मिट्टी से बनाया गया है। माज़अल्लाह। तो पता यही चलता है हमें कि हम चाहे अल्लाह की कितनी ही इबादत करें, लेकिन एक छोटी-सी गलती जैसे कि अना और किब्रियाई, अपने आप को बड़ा समझना, या अपने आप के अंदर भी गुमान आ जाए कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो फिर ये हमारे लिए ज़वाल ले आता है और अल्लाह के बारगाह में हमारा कोई दर्जा बाकी नहीं रहता। इसके बाद अगला जो सब चैप्टर है वो है शिकस्त फ़ाश। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इज़्तिराब के आसार नमदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दरहम-बरहम होने लगीं और मार्का अपने अंजाम के करीब
जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के जत्थे व तरीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भागदौड़ मच गई। मुसलमानों ने मार के हम मुसलमानों ने मारते काटते और पकड़ते भागते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। यानी जब कुरैश से आए हुए जो लोग थे, जो लश्कर था, उन्होंने देखा कि उनके लोगों की सफ दर सफ लोग मारे जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, फिर वो पीछे हटने लगे मैदान में और पांव दबाकर भागने लगे। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन उनके पीछे गए और उनको पकड़ने लगे, यहाँ तक कि मैदान में वो जो जंग करने के लिए कोई बाकी ओपोनेंट रहा ही नहीं। अबू जहल की अकड़ के बारे में भी बात करना बहुत अहम है कि उसने इस मैदानी जंग में भी किस तरीके से अकड़ दिखाई है और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे अपने अंजाम तक किस तरीके से पहुंचाया है। तो हमारा अगला सब चैप्टर है अबू जहल की अकड़। लेकिन तगूत अकबर यानी अबू जहल ने अपनी सफ़ों में इज़्तिराब की इब्तिदाई अलामतें देखी तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाए। चुनाचे वो अपने लश्कर को ललकारता हुआ अकड़ और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सुराखा की किनारा कशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से साज़बाज़ कर रखी थी। तुम पर उतबा, शहबा और वलीद के खतर का हौल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात व उज़्ज़ा की कसम। तो जैसे ये सबका एग्जाम्पल देके उनको दोबारा ललकार रहा है, जो लोग भाग रहे हैं उनको भागने से रोकने के लिए इसने क्या किया। सबसे पहले तो इसने कहा कि सुराखा बिन मालिक यानी इबलीस जो भाग गया था ना, सुराखा बिन मालिक, जंग शुरू होने से पहले ही जब उसने फरिश्तों का नुज़ूल होते देखा तो वो भाग गया। तो उसकी तरह भी मत बनो, क्योंकि उसकी पहले से उसने गोया यहाँ पे ये बताए कि उसने पहले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया होगा। दूसरा इसने ये बताया कि उतबा शहबा और जो उतबा शहबा और वलीद जो है, इनकी मौत का भी तुम्हें हौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी की, जल्दबाजी में वो मारे गए। इन्होंने हिकमत से काम नहीं लिया। तो और इसके बाद अगला जो बताया उसने कहा वो ये कि लात व उज़्ज़ा की कसम, हम वापस न होंगी यहाँ तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ जकड़ लें। देखो तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो, ताकि हम उनकी बुरी हरकत का उन्हें मजा चखाएं। तो इसने क्या कहा, लात व उज़्ज़ा की कसम। जैसे हमने शुरुआत की हमारी जो नशिस्तें थी, इसमें देखा है कि लात व बड़े बड़े जो बुत थे जिनकी ये पूजा करते थे, उनको लात और उज़्ज़ा कहा गया है। तो लात और उज़्ज़ा जो है की कसम खाकर कहना गोया उस जमाने की बड़ी कसम खाना होता था, कि ये सबसे बड़े जो बुत है उनकी कसम खाकर जब ये कह रहा है तो इसकी बात में वजन है। तो वो उसने क्या कहा कि हम वापस नहीं होंगे यहाँ तक कि हम उन्हें रस्सियों में जकड़ कर अपने साथ ले जाएं, और कोई शख्स किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि उसको रस्सियों में जकड़ ले और हम उनको बड़ा मजा चखाएंगे। लेकिन उससे इस गुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तेजी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अभी भी अपने गिर्द मुशरिकीन का एक जत्था लिए जमा हुआ था। इस जत्थे ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की भाड़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था। लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने इस बांध को भी बिखर दिया और उस जंगल को भी उखाड़ दिया। उसके बाद ये तगोद अकबर दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है
ادھر اس کی موت 2 انصار جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ تو یہاں پر 2 بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ۔ یہ انہی کے بیٹے ہیں جس کا ہم نے ذکر گزشتہ نشست میں دیکھا تھا، افرا جن کے بیٹے ہیں، جن کے 7 بیٹے تھے اور 7 کے 7 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور غالباً وہ 7 ہی کے 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو انہی کے جو 2 بیٹے تھے معاذ اور معوذ، اور غالباً ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایج بہت چھوٹی تھی۔ تو وہ اتنے چھوٹے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی ہے، آج ہم اسے ختم کر کے ہی اس جنگ کے میدان سے واپس جائیں گے۔ تو ابو جہل کا قتل کس طریقے سے ہوا، تو یہاں پر ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چاچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ یہاں پر سیناریو سمجھیں گے، یہ دونوں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے دونوں سائڈز پر تھے۔ آپ امیجن کریں، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، سامنے قریشوں کا لشکر ہے، یہاں پر صحابہ کرام اپوزٹ ہے، اور یہ جو صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دونوں سائڈ یعنی رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی 2 نوجوان کم عمر بچے ہیں، ان کے دونوں سائڈ ہیں۔ اب ان کو یہ دل میں ان کی گمان آتا ہے کہ کاش میرے اطراف کوئی مطلب اسٹرانگ کنٹینرز ہوتے نا، کہ مجھ پر کوئی وار کرنے آتا تو کرنے آئے تو میرا بچاؤ ہو سکے، یا میں بھی ان کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے کریجسلی لڑائی کر سکوں۔ لیکن میرے اطراف تو 2 بالکل کم عمر بچے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بچے نے ان سے سوال پوچھا کہ چاچا جان ابو جہل کون ہے، اس کو دکھلا دیجیے۔ یہ سوال انہوں نے اس وجہ سے پوچھا کہ یہ دونوں بچے انصار کے تھے، انہوں نے کبھی ابو جہل کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جنگ میں جب وہ ابو جہل آیا ہے اس کے بارے میں صرف سنا تھا کہ مکے میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اس طریقے سے اس نے تکلیفیں دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اس طریقے سے بد کلامی کی ہے، تو ان ساری چیزوں کا ان کا علم تھا۔ تو اس نے کہا، بھتیجے تم اس سے کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اس نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ تو ان کے ایمان کا جذبہ دیکھیے، اور اتنے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیے۔ غالباً ان کی عمر بتائی جاتی ہے، ایک جو معاذ اور معوذ جو تھے، ان دونوں میں سے کسی کی ایج 7 سال کی تھی، کسی کی ایج 11 سال کی تھی، بہرحال یہ بالکل کم عمر بچے تھے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلوار لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا
کا سامان معاذ بن عامر بن جموحہ کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر اور معوذ بن افرا ہے۔ تو یہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے، اور انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور گویا اسے آپ سمجھے اتنا مارا کہ وہ تقریباً مر گیا، 90% مر گیا۔ اور لیکن اس کی اکڑ ابھی بھی ختم نہیں ہے، آگے آپ دیکھیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باندھ میں تھا، کہہ رہے تھے کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جا رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کے پاؤں نصف پنڈی سے اڑ گیا۔ تو کیونکہ ان کی آپ سمجھے ایج کم تھی، تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وار کس طریقے سے کیا۔ دیکھیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا جذبہ ایسا ہے کہ اس ابو جہل جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ گالی دی ہے، اس کو آج ہم ختم کر کے ہی چین لیں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو، کیونکہ ان کی ہائٹ اس وقت کم تھی ہوگی، وہ اتنے اونچے ابو جہل جو گھوڑے پہ سوار تھا اس تک نہیں تو انہوں نے وار کس طریقے سے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو گھوڑے کے پیروں کو وار کیا تاکہ وہ گر جائے۔ جب وہ گرنے لگا تو پھر اس کے پیروں پر وار کیا اور اس کے پیر کٹ کر الگ ہو گئے، پنڈلیوں سے کٹ گئے۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تسبیح صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ یعنی ایسا محسوس ہوا جیسے آپ ایک موصل لے کر جب مارتے ہیں تو کس طریقے سے اوکلی میں جب وہ کوئی چیز ہوتی ہے تو موصل کے مارنے سے جیسے وہ اچھل جاتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے جب ضرب لگائی تو اس کی پنڈلی سے وہ پیر اسی طرح اڑ کر الگ ہوا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرامہ نے میرے کاندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں رکاوٹ پیدا کرنے لگا۔ تو جب اکرامہ نے دیکھا کہ اس کے باپ ابو جہل پر وار کیا گیا، اس کا پیر کاٹ دیا گیا، تو اس نے ان پر، جو معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر وار کیا۔ گویا ان کا کاندھا جو ہوتا ہے کہ اس کو کندھے پر ایسے وار کیا کہ ان کا کندھا جو ہے گوشت سے، چمڑے سے غالباً پورا ہی نکل گیا تھا، لیکن بس تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا اور وہ جنگ میں رکاوٹ لا رہا تھا۔ تو گویا انہوں نے ہی اپنے ہاتھ کو نکال کر پھینک دیا تاکہ جنگ میں وہ ابھی بھی لڑتے رہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے۔ وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب معرکہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، یعنی وہ اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ اب بس اس کے پاس نہ اٹھنے کی کیپیبلٹی تھی، بس اس کی سانسیں چل رہی تھی اور آپ سمجھیں وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔
انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ تو دیکھیں اس کا غرور، دیکھیں وہ دونوں بچے جو تھے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے اسے ایکچول میں قتل کیا تھا، جس کے ضرب سے گر پڑا تھا، وہ دونوں انصار کے تھے نا۔ تو کاش کہ میں کسانوں کے ہاتھ نہ مرا ہوتا، کوئی اپنے یہاں بھی اس کا غرور باقی تھا۔ آپ دیکھیں ابھی بھی وہ گھمنڈ کی بات کر رہا تھا کہ میرے لیول کا کوئی مجھے ضرب لگاتا تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن مجھے تو یہ انصار کے صحابہ کے بچوں نے مارا۔ پھر بولا، ہاں یہاں اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگے، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو گویا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے چرواہا کہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر رکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا، یہاں پر بھی اس نے گھمنڈ دکھایا اور انہیں کیسے مخاطب کیا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا، یعنی اس کی گردن پر جب انہوں نے پیر رکھا ہے تو اس نے ایسا کہا، کیونکہ وہ جب مکے میں تھے تو بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور گویا یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں علماء کرام، جب میں نے سیرت کا درس ان سے سنا ہے، کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کو کاٹنے لگے تو ابو جہل نے اسے کہا کہ میری گردن کو جو ہے تھوڑا نیچے سے کاٹنا ہے، یعنی تم جب تلوار کی نوک پر میرا سر دکھاؤ گے تو دوسروں کے سروں سے اونچا میرا سر نظر آنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اس نے گھمنڈ کی بات کی کہ مرنے کے بعد بھی اس کا غرور و تکبر ایسا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ اور بڑا دکھائی دوں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا سر لایا گیا اور اس کی لاش جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ خطرناک فرعون ہے۔ یعنی اس نے جتنی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اذیت پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طریقے کی رکاوٹیں اس نے پیدا کی ہے، اس فرعون سے بھی زیادہ بڑھ کر اس فرعون نے، یعنی ابو جہل نے تکلیفیں دی ہیں مسلمانوں کو۔ اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری امت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور اگر آپ وہاں جائیں گے مکہ مکرمہ میں تو ابھی اس کے نام سے وہاں پر بیت الخلا بنا دی گئی ہے، یعنی کہ جو واش رومز ہوتے ہیں نا، اس کے نام کے واش رومز بنائے گئے ہیں کہ ابو جہل ٹوائلٹ۔ تو آپ دیکھیں انسان کو اس کے اعمال کی بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے،
اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ایسی چیزوں کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی کہ وہ اچھائی کے لیے یاد کیا جائے گا۔ ایسے ہی یہ شخص جس نے مسلمانوں کو، دین اسلام کو اتنی تکلیف پہنچائی، اس کا نام اب کس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ آپ وہاں جائیں گے تو آپ واش رومز دیکھیں گے، یعنی گندگی والی چیز کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس نے دین اسلام کو اتنی اذیت پہنچائی ہے، اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ اسی لیے اس کا یہ حشر ہوا کہ اس کی عقل کو بھی اللہ نے اس طریقے سے توڑا، اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے ایمان کی تابناک نفوذ۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف بن حارث ابن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے ہیں جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوگر تھی۔ یعنی آپ سارے ہی جنگ بدر کے واقعے کو ہم اتنے ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارے ہی جنگ بدر میں، جب سے جنگ بدر کا واقعہ شروع ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں میں ایک بار بھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم اتنی چھوٹی جماعت ہیں، ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکیں گے، نہ ان کے قدم پیچھے ہٹیں۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ جب تکلیف اور پریشانی کا وقت آتا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہ یقین جب ہمارے دل میں ہوتا ہے تو پھر ہم اس پریشانی کو جھیلنے کی بھی اللہ کی طرف سے ہمیں طاقت مل جاتی ہے، اور پھر ہم اس میں اللہ کے اوپر جب توکل رکھیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قدموں کو ثابت رکھتا ہے، اور پھر ہمارے لیے صبر کرنا اور اس امتحان سے اللہ کے آزمائش میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو قریش کی طرف سے آئے تھے وہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف سے بھی لڑ رہے تھے وہ بھی ایسے ہی ریلیشنز تھی، کوئی کسی کے باپ تھے، کوئی کسی کے بیٹے تھے، کوئی کسی کے بھائی تھے، آمنے سامنے اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہوئی ہے۔ اصولوں کے خلاف پر تلواروں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی، اور غالباً اسی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ان کو تکلیف دیتا تھا، غالباً اسی مارکے میں یا آگے اگلے مارکے میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر جو غصہ تھا، جو تکلیفیں انہوں نے سہی تھی، اس کا ایک طریقے سے آپ سمجھیں وہ جوش و خروش تھا کہ ان کو جو تکلیفیں پہنچائیں گے اب اس کا انہوں نے بدلہ لینا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کریں۔ قربان جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کتنے گائیڈ لائنز دیے ہیں کہ unless and until سامنے والا تمہارے اوپر یعنی قاتلانہ وار نہ کرے، تم بھی اس کے اوپر ایسا وار نہ کرنا۔ اور جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں وہ خود سے آنا نہیں چاہتے تھے، وہ زبردستی یہاں لائے گئے، تو اگر ان میں سے کوئی تمہاری پکڑ میں آ جاتا ہے تو انہیں بھی نہیں ماننا۔
اور ابو البختاری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے۔ حالانکہ وہ اس وقت تک جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ قریش کی طرف سے آئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے یہ سارے ہی لوگ جو ابو البختاری ہیں اور عبد المطلب کی بیٹی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت نسبت تھی، اور بہت یہ قریش کی طرف سے تو آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں صرف قید کر لیا جائے گا۔ کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائی اور ہم کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم اگر اسے میری مد بھید ہو گیا تو میں اسے تلوار کے لحم پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ یعنی جب دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم یہ فیصلہ کریں کہ انہیں مارا جائے گا، تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی نسبت تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جنگ میں خود سے شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ زبردستی لائے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے قبول کیا، اور انہیں صرف قید کیا گیا، انہیں اس جنگ میں قتل نہیں کیا گیا۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے۔ یعنی جوش و خروش میں غصے میں آ کر انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو گویا انہیں اس بات سے ڈر لگا رہتا تھا کہ میرے یہ کہنے کی وجہ سے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور گویا آگے کی جنگوں میں وہ شہید ہو گئے۔ ابو البختاری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی پر سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آتی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ تو یہ ابو البختاری جو تھا، اس نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی مکے میں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی نہیں پہنچائی، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وہاں پر مشکل آن پڑتی تو یہ ہمیشہ اس کے ڈیفینڈ میں آیا کرتا۔ اور پھر وہ جو بائیکاٹ جو ہم نے دیکھا ہے 3 سال کا جو مکمل بائیکاٹ ہوا تھا مسلمانوں کا شیب ابی طالب میں، تو اس میں بھی وہ جو صحیفہ تھا جس کو لگایا گیا تھا کعبۃ اللہ کے انٹرنس پر، وہ اس کو دیمک کھائی گئی تھی، لیکن جو بچ گیا تھا صحیفہ اس کو اسی نے چاک کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرمایا، تو اسے بھی صرف قید کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختاری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد
بلبی سے اس کی مدبیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو البختاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا اور میرا ساتھی؟ حضرت مضر نے کہا کہ نہیں، خدا آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مضر رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ تو یہ جو ابو البختاری کا ساتھی تھا وہ اسے چھوڑ کر خود سیف ہونا نہیں چاہتے تھے، تو اس وجہ سے جنگ میں جب وہ دونوں ان پر وار کرنے لگے تو اس وجہ سے ڈیفنس میں ان کو اس کو قتل کرنا پڑا۔ تیسری جو چیز یہاں پہ پیش آئی تھی وہ یہ کہ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کے ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زروں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب دودھائی اونٹیں دوں گا۔ یعنی امیہ جو تھا، امیہ بن خلف، اس نے دیکھا کہ اب جنگ میں سب لوگ مارے جا رہے ہیں اور اگر میں بھی مارا جاؤں گا تو پھر کیسے ہوگا، تو اس کے بجائے وہ قید ہو جانا چاہتا تھا۔ تو یہ صحابی جو سب کے زرہ اتار رہے تھے تو اس کو قتل کیے بنا اس کو قیدی بنانے کے لیے اس نے یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں بہت سی دودھ دینے والی اونٹوں کو دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر ستر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ تو یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آپ سمجھے اسٹرانگ اینڈ بریو سولجر تھے اس وقت کے کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا، ان کے سامنے آ کر لڑائی کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے سب ڈھیر ہو جاتے۔ حتیٰ کہ آگے آپ دیکھیں گے اگلی جو ہماری نشستیں ہوں گی جہاں پر ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے تو یہی اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جس شخص نے انہیں مارا تھا اس شخص نے ان پر وار سامنے سے نہیں کیا تھا، پیچھے سے کیا تھا، دھوکے بازی سے پیچھے سے وار کیا تھا، جو کہ جنگ کے رولز کے خلاف ہے کہ جنگ میں پیچھے سے وار نہیں کیا جاتا بلکہ سامنے سے وار کیا جاتا ہے، آمنے سامنے وار کیا جاتا ہے نا، پیچھے سے کسی کو کوئی وار نہیں کیا جاتا۔ تو اس نے پیچھے سے وار کیا تھا کیونکہ اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر ان سے لڑائی کر سکے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی لڑنے کی کسی کے اندر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اور ان سے جنگ کرنے کی کیپیبلٹیز کسی کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کو کا قتل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او کفار کے
सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर निहायत ही बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के इंसानों, ये रहा कुफ्फार का सरदार उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। हफजत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था, मगर एक आदमी ने तलवार सौंट कर उसके बेटे के पांव पर जर्ब लगाई और वो चकरा कर गिर गया। उधर उमैया ने इतने जोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी सुनी ही नहीं थी। मैंने कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि लोगों ने अपनी तलवार से उन दोनों को काट कर उनका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, ए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम करे। मेरी ज़िरा भी गई और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया। यानी उनके हाथ में जो ज़िरे थे, वो ज़िरों को छोड़कर उन्होंने इन दोनों को कैदी बनाकर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो ज़िरे भी गए और फिर ये कैदी भी मारे गए। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न ख़य्याम ने लिखा है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया बिन खल्फ से कहा कि घुटनों के बल बैठ जाओ। वो बैठ गया और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को उसके ऊपर डाल लिया, लेकिन लोगों ने नीचे से तलवार मार कर उमैया को कत्ल कर दिया। बाज़ तलवारों से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का पाँव भी ज़ख्मी हो गया। तो गोया देखें कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, स्पेशली अंसार सहाबा का ईमान ऐसा था कि वो कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों को कभी भी नहीं बख्शते, किसी भी मुआवजे के बदल नहीं बख्शते। तो उनको इस तरीके से उन्होंने इवन तो उनका डिफेंस करना चाहा, तब भी उनको मारा गया, मार दिया गया। उन्होंने जब उनके सामने ढाल बनकर खड़े होना चाहा, तो उनकी साइड से, यानी उनको बिना तकलीफ पहुंचाए उनको मारना चाहा, उसमें उनको भी कुछ जख्म लग गया। चौथा ये कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने अपने मामू आसिम बिन मुगीरा को कत्ल किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने ही खानदान के कितने ही लोगों को सहाबा किराम अजमईन को कत्ल करना पड़ा। हजरत अबू बकर अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान को, जो उस वक्त मुशरिकीन के हमरा थे, पुकार कर कहा, ओ खबीस, मेरा माल कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने कहा, हथियार, तेज रो घोड़े और इस तलवार के सिवा कुछ बाकी नहीं, जो बुढ़ापे की गुमराही का खात्मा करती है। उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बाद में ईमान लाए हैं गालिबन। जिस वक्त मुसलमानों ने मुशरिकीन की गिरफ्तारी शुरू की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चपर में तशरीफ फरमा थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, चपर यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो अरीश है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकने के लिए बनाई गई थी, जहाँ पर अब मस्जिद अरीश बना दी गई है। और हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार हामिल किए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नागवार असर पड़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, बाखुदा ऐसा महसूस होता है कि तुमको मुसलमानों का ये काम नागवार है। उन्होंने कहा, जी हाँ, खुदा की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अहले शिर्क के साथ पहला मार्का है जिसका मौका अल्लाह ने हमें फरमाया है। इसलिए अहले शिर्क को बाकी छोड़ने के बजाय मुझे ये बात ज़्यादा पसंद है कि उन्हें खूब कत्ल किया जाए और अच्छी तरह कुचल दिया जाए। अल्लाह ने भी यही चीज़ को पसंद फरमाया है कि
آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ انصار صحابہ بھی، ان کا یہ مشورہ تھا کہ جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جیسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دشمن اسلام جو ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی آیت نازل فرمائی ہیں، جس کی وضاحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ نے بھی اسی چیز کو پسند فرمایا کہ جو اہل کفر اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بجائے اس کی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہی عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کا ایک پٹا تھما دیا اور فرمایا، عکاشہ اس سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہی، یہاں تک کہ دور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں متردین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی ہم وضاحت دیکھ رہے ہیں جنگ بدر میں۔ خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر ابداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر ابداری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کے ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گا۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہ وصیت ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ کیونکہ اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھتے ہوئے مکے سے ہکال دیا گیا، پھر انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے انہیں مہاجرین صحابہ کو کتنا ریسپیکٹ دیا ہے اور ہر چیز میں انہیں بھائی شریک کیا ہے۔ تو انہوں نے جب ان کے بھائی کو انصاری صحابہ نے پکڑ لیا تھا تو ان کو کہا کہ ان سے آپ اچھا محافظہ لیجیے کیونکہ یہ کافی مالدار ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دور اندیشی ہے اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔
تو جب उत्बा जो थे, उत्बा के बेटे हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो उन्होंने अपने बाप का यह शर रोते देखा तो उनको तकलीफ़ होने लगी और उन्होंने ये वसाहत की है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में दुआए खैर फरमाई और उनसे भली बात कही। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि अ, जंग बदर के वाक़ये में जो हमने मज़ीद तफ़सीलात आज देखी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि जो पढ़ा गया, जो सुना गया, जो समझाने की कोशिश की गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल व करम से इसको कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाएँ और इसको हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाएँ और हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली का सबब बनाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हमारी नशिस्त होगी कल मोस्ट प्रॉबली सेम टाइम पे अक़ीदा तहविया के हवाले से। तो इंशाअल्लाह आप कल की क्लास ना मिस करें। हम समराइज़ करेंगे उन 83 पॉइंट्स को इंशाअल्लाह जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा वक़फ़ा हो गया है, तो हम दोबारा उनको रिवाइज़ करेंगे और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हमारी टूटी-फूटी कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फ़रमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.